بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اس دور میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو شروع کرنا یہ بہت قیمتی اور ضروری ہے کہ یا اللہ ہمیں ہماری نظروں کے سامنے حق کو واضح کر دے اور ہمارے اندر یہ طاقت اور قوت ڈیولپ کر کے ہم اس کو فالو کر سکیں، اور ہمارے سامنے باطل کو بھی واضح کر دیں اور ہمارے اندر یہ قوت اور کریج عطا کر کے ہم اس کا انکار کر سکیں۔ میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں ایسے انیشیٹوز کو کہ جو نوجوان نسل کے لیے گئے، اور اسپیشلی اس اسلامیہ یونیورسٹی بہالپور نے، جہاں پہ میں کچھ مہینے پہلے بھی آیا تھا۔ یہاں کا تعلق بہت گہرا ہے میرے ساتھ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تعلیم ہے کیا، تعلیم کرتی کیا ہے انسان کے ساتھ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو تعلیم ہے نا، اس کا جو روٹ ورڈ ہے عین لام میم، یہ علم ہے۔ تعلیم انسان کو علم سے قریب کرتی ہے۔ وہ تعلیم جو انسان کو کتابیں پڑھنے اور بک ریڈنگ سے دور کر دے اور متنفر کر دے، وہ تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم انسان کو علم سے قریب کرتی ہے، اور جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو اس کا یقین بڑھ جاتا ہے، اس کو کائنات کے ہر رنگ میں ایک نشانی نظر آتی ہے، اس کو ذرے ذرے میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ اور جب انسان کے پاس علم آتا ہے، جان لیں علم یقین لے کے آتا ہے اور کنفیوژنز کو دور کرتا ہے۔ جو علم انسان کو مزید کنفیوز کر دے وہ علم نہیں ہے، وہ جہل ہے۔ تو علم کے بعد یقین کا آنا، اور یقین جب انسان کے پاس آتا ہے تو یہ یقین کے یقینی نتائج میں سے ہے کہ اس کا اخلاق بلند ہو جاتا ہے، اس کا اخلاق انہینس ہوتا ہے۔ آپ جب کسی علم والے انسان کے پاس بیٹھ کے اٹھتے ہیں نا، تو اس محفل کے بعد آپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے اور لوگوں کو معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پیسہ نکالنا اور لوگوں پہ خرچ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو ان شیکلز اور چین سے آزاد کرتا ہے۔ تو 4 کیٹیگریز ہیں علم کی جو میں ابھی تک سمجھ پایا ہوں۔ ایک تو وہ کیٹیگری علم کی جو ہم اپنے سینسری آرگن سے، جو ہماری جبلت کے اندر اللہ نے ڈالا ہوا ہے، یعنی سینسز سے دیکھنا۔ فار ایگزامپل، ہر کسی کو خوشبو پسند ہے اور بدبو سے نفرت ہے، ہر کسی کو ظلم اور زیادتی سے نفرت ہے اور حق اور عدل سے محبت ہے۔ قتل اس کو انسان کو برا لگتا ہے اور عدل انسان کو اچھا لگتا ہے۔ تو جو ہماری جبلت کے اندر ہے، ہمارے سینسز کے اندر ہے، پہلی کیٹیگری وہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کے اندر اللہ نے ڈال دیا پہچان برے کی اور اچھے کی۔ دوسری کیٹیگری کہ جو ہم ایکوائر کرتے ہیں کوشش سے، اپنی آبزرویشن سے، انٹلیکٹ سے آبزرو کرتے ہیں، یعنی کائنات کو دیکھ کے۔ اب ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک ایپل نیچے گرا، اس نے کہا کوئی نہ کوئی کشش تو ہے اس کو جو نیچے کھینچ رہی ہے۔ حالانکہ یہ کام مسلمانوں کو تھا ان چیز پہ غور اور فکر کرنے کا، کہ یہ ہمیں سوچنا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے اندر اللہ نے وہ کیپیبلٹیز ڈالی ہیں انسانوں کے اندر کہ وہ ان چیزوں کو نوٹس کر سکیں۔ تو دوسرا جو ایک نالج ہے جس کی واسٹ فیلڈز آ گئی ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایو، مختلف قسم کی بھی AI، مختلف قسم کی فیلڈز آ گئی ہیں، آبزرو اور کانٹمپلیٹ کر کے اس علم کو حاصل کرنا۔ تیسری کیٹیگری علم کی وہ ہے جو اللہ نے ہمیں ایز اے تحفہ عطا کی ہے، جو کہ وحی ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب اور حکمت کی فارم میں نازل کی گئی۔ اور وہ کیا ہے؟ ہمارا دین ہے، ہمارا اسلام ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اور جو فلالیس علم ہے، فلالیس نالج ہے، جو انسان اپنے مینٹل فیکلٹی سے نہیں سمجھ سکتا تھا، اللہ نے اس کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ تیری کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اور چوتھا علم وہ ہے جو توحید کے اور رب سے قربت کے نتیجے میں انسان کو ملتا ہے، جو رب سے قریب ہونے کے بعد انسان کو ملتا ہے۔ اور یہ جو علم ہے، یہ جو 4 کیٹیگریز ہم نے بنائی ہیں اس کی، اگر یہ علم ہمیں انٹرنلائزیشن کی طرف نہیں لے جا رہا تو پھر جان لیں یہ علم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہوا کیا، ہم نے لوگوں کو بتایا اور پڑھایا کہ کیسے کیا اور کتنا کیا، کیسا کیا اور کتنا کیا۔ ہر انسان کا سوال یہ ہے، اچھا بیٹا اپنے بک دکھاؤ، اپنی پریزنٹیشن دکھاؤ، کیسا کیا اور کتنا کیا۔
حالانکہ یہ سوال نہیں ہونا چاہیے تھا. سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب تم نے کیا تو کیا محسوس کیا, جب تم نے کنٹمپلیٹ کیا, جب تم نے علم حاصل کیا تو تمہاری فیلنگز کیا تھی, تمہارے احساسات کیا تھے, تم نے انٹرنلائز کتنا کیا ہے اس کو. بیکاز جو علم انسان کو حقیقت سے اور پڑھنے سے اور اپنے آپ کو جاننے سے متنفر کر دے, وہ علم پھر علم نہیں ہے. تو یہ بات جان لیں کہ علم وہ ہے جو انسان کے اخلاق کو بلند کرتا ہے اور اس کو کنفیوژن سے نکال کے یقین دیتا ہے اس کو. ناؤ کمنگ ٹو دا ہیپننگز ان پاکستان. پاکستان میں جو ہو رہا ہے, ہم سب کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں بہت پرابلمز ہیں, اور یہ بات بہت حد تک ٹھیک ہے کہ پاکستان از اے لینڈ آف پرابلمز. کیا پاکستان میں بجلی کا بحران نہیں ہے؟ کیا گیس کا بحران نہیں ہے؟ کیا انمپلائمنٹ کا بحران نہیں ہے؟ کیا اچھی لیڈرشپ کی کمی نہیں ہے؟ بہت سارے مسائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو کبھی آپ نے سوچا کہ ضرورت کی ماں کون ہے؟ نیڈ از دا مدر آف انوینشن, رائٹ؟ نیڈ کی ماں کون ہے؟ ضرورت کی ماں کون ہے؟ پرابلمز. جان لیں جب پرابلم ہوتی ہے تو ضرورت پڑتی ہے, اور جب ضرورت پڑتی ہے تو ایجادات ہوتی ہیں. پرابلمز ہیں پاکستان میں اور بہت ساری ہیں, نو ڈاؤٹ, لیکن جب پرابلم ہوتی ہے تو ضرورت ہوتی ہے, اور جب ضرورت ہوتی ہے تو ایجادات ہوتی ہیں. پاکستان میں ایک مسئلہ بجلی کا بحران ہم سب کے لیے پرابلم ہے, رائٹ؟ لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ پرابلم نہیں ہے, یہ اپرچونٹی ہے. اگر ہم پرابلمس کو ایز این اپرچونٹی دیکھنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی. میرے جو ماموں ہیں وہ چائنا سے یو پی ایس سے کنٹینرز امپورٹ کرتے ہیں اور وہ بگ کارپوریشنز کو دیتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ بجلی کا بحران ختم ہو جائے, بجلی کا مسئلہ ختم ہو جائے اور آنا شروع ہو جائے. وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ رزق میں ترقی دے, یا اللہ رزق میں برکتیں دے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس پرابلم کو ایز اے پرابلم آئیڈینٹیفائی نہیں کیا, بلکہ ایز این اپرچونٹی آئیڈینٹیفائی کیا. اینڈ ہی میکس بلینز آف روپیز. یہ پرابلم ہے کہ کمرے میں جب رات کو ہم سو رہے ہوتے ہیں تو مچھر آ جائے, ہم کہتے ہیں اللہ اس مچھر کو نکال, اس سے ساری رات برباد کر دی میری. لیکن مورٹین کے لیے اور کنگ ٹاکس کے لیے یہ مچھر ایک پرابلم نہیں ہے, بلکہ مچھر کیا ہے؟ ایک اپرچونٹی ہے. تو اسی طرح سے ہم بہت سارے اسٹارٹ اپس کو دیکھ لیں. ایک گھر والی کے لیے مشکل تھا کہ میں ٹیکسی کو جا کے چوک پہ ڈھونڈوں تو کریم ایجاد ہو گئی. ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم اچھے پلمبرز, اچھے الیکٹریشینز اور میکینکس ڈھونڈیں تو سکون کے نام سے ایک اپلیکیشن ایجاد ہو گئی. ہر پرابلم اپنے اندر ایک اپرچونٹی کا دریا لیے بیٹھا ہے. مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم اس پرابلم کو ایز این اپرچونٹی کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر میں بڑا مہنگا جوتا لے کے بھی چل رہا ہوں لیکن اس کے اندر ایک پیبل, ایک سٹون, ایک کنکر چلا گیا ہے, تو جتنی کمفرٹیبل روڈ پہ بھی میں چل رہا ہوں مجھے وہ تکلیف پہنچائے گا. لیکن اگر وہ کنکر کو میں نکال لوں اور نیچے زمین میں جتنے مرضی روڑے پڑے ہوں مجھے وہ کمفرٹیبلٹی عطا کرے گا. اسی لیے اگر پرابلم یہاں پہ ہو, اگر ایشو یہاں پہ ہو, اگر ہم ہر بات پہ ایکسکیوزز دیں کہ پاکستان ایسا ہے, پاکستان ویسا ہے, پاکستان میں ہم کچھ کر نہیں سکتے, تو یہ بات جان لیں کہ ہم کبھی ترقی نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر ہم ان پرابلمس کو ایز این اپرچونٹیز آئیڈینٹیفائی کریں, میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں اتنی اپرچونٹیز نہیں ہیں نیکیاں کرنے کی جتنی پاکستان میں ہے. پوری دنیا میں انوویشن کی اتنی اپرچونٹیز نہیں ہے جو پاکستان ہے, بیکاز گیپ بہت موجود ہے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا رول ہے, ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, سپلائی بہت کم ہے. سو آپ کے پاس ایک اپرچونٹیز کا سمندر ہے, لیکن اصل جو چیز ہے جو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے گی, جو ہنر ہے, آپ نے اپنے پیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا, اف یو میک یور پیشن یور پروفیشن یو ول ناٹ ہیو ٹو ورک اے سنگل ڈے ان یور لائف. سو اپنے پیشن کو آئیڈینٹیفائی کریں. مارگریٹ فیورر کہتے ہیں کہ مین فار دا سیک آف لیونگ فارگیٹ ٹو لیو. ہم پیسے کمانے کے چکر میں, ہم بڑے انسان بننے کے چکر میں ہم جینا ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے اپنی اولاد کو ٹائم دینا, اپنے پیرنٹس کو ٹائم دینا, اپنی فزیکل ہیلتھ پہ انویسٹ کرنا ہم نے چھوڑ دیا. سو کرنا کہ اپنے پیشن کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور جس دن آپ نے اپنا SWOT انالیسس کر لیا اور اپنے پیشن کو پہچان لیا تو وہ دن ہوگا کہ جس میں آپ کی ترقی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ نے سوچنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا پیشن کیا ہے. اور یاد رکھیں, جنگیں میدانوں میں جیتنے سے پہلے ذہنوں میں جیتی جاتی ہیں. آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا. ایک شخص
سوکریٹیز سقراط کے پاس آیا اور سوکریٹیز دریا کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اسے کہا کہ اے سقراط مجھے اپنا سارا علم دے دے. تو سوکریٹیز نے اس کو دیکھا اور اس کو پیچھے سے پکڑ کے پانی میں اس کا منہ ڈال دیا اور اس کو زور سے پکڑ لیا. وہ ہاتھ مارتا رہا, نکلنے کی کوشش کرتا رہا, مگر بالکل جب نڈھال ہونے والا تھا تو سوکریٹیز نے اس کا چہرہ باہر نکالا. تو وہ شخص نے جب سانس لی اور کہتا ہے کہ اے سقراط میں تجھے بڑا دانا انسان مانتا تھا, میں تو تجھے بڑا عقل مند انسان مانتا تھا, تو نے یہ کیا کیا, یہ تو نے کیا حرکت کر دی. تو سوکریٹیز کہتا ہے کہ جتنی تڑپ تیرے اندر سانس کی تھی جب تو پانی میں تھا, اتنی تڑپ تیرے اندر جب علم کی پیدا ہو جائے گی تو میرے پاس آنا, تجھے میں سارا علم عطا کر دوں گا. تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں صرف ایک انسان آپ کو بدل سکتا ہے, جو آپ خود ہیں. The desire of change has to come within yourself. آپ نے خود ارادہ کرنا ہے. اور اسلام جو ہے نا, اسلام پروگریسو دین ہے. ایک اسلام کسی سست انسان کو, نااہل انسان کو بھی پسند نہیں کرتا. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Be excellent, achieve excellence. اسلام ہم سے ایکسیلنس ڈیمانڈ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی سستی سے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. پناہ, بلکہ رول کیا دیا, لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو آپ لوگوں نے بڑھنا ہے اور کوشش کرنی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. انسان کو مشکل میں ہارڈ ورک کے لیے پیدا کیا گیا. تو you are nothing but your choices guys. You are nothing but your choices. آپ کے پاس ایک چوائس ہے کہ آپ ایک آرڈنری زندگی گزاریں اور سیلفش ایٹیٹیوڈ رکھیں اور بس میری گاڑی, میرا پیسہ, میرا بنگلہ, میری فیملی تک سوچتے رہیں. بٹ یو ہیو اے ڈفرینٹ چوائس ایز ویل, کہ آپ ملک اور قوم کے لیے سوچیں, آپ امت کے لیول پہ سوچیں اور سیلف لیس ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کریں. And your choices define who you are, and your choices will decide how far you'll go in this life and the hereafter. اللہ کے نبی نے دعا تو دونوں کے لیے کی تھی, عمر بن خطاب کے لیے بھی اور عامر بن حشام کے لیے بھی. کس چیز نے عمر بن خطاب کو عمر بنایا؟ چوائسز نے. اور کس چیز کو ابو جہل نے ابو جہل بنایا؟ چوائسز نے. سو آج ارادہ کریں کہ آپ نے کس طرح کا لائف سٹائل اپنانا ہے, کس طرح کی زندگی گزارنی ہے, اور علم کو سیکھ کے انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کریں اور یقین کی طرف آئیں. اینڈ ونس یو ڈیولپ یور پیشن, ونس یو ریکگنائز یور پیشن. ہمیں تو اس سیل فون نے ہماری تنہائیاں چھین لی ہم سے, ہمیں برباد کر کے رکھ دیا. اس کے فائدے بہت سارے ہیں, بٹ اس کا جو ایک نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے سولیٹیوڈ چھین لیا, ہم سے ہماری تنہائیاں چھین لی. اینڈ سولیٹیوڈ از دا پلیس ویئر جینیسز لیو. کیوں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو تنہائیاں دیں؟ کیوں ایسا ہے کہ ہر نبی چرواہا تھا اور شیپرڈ تھا؟ وہاں پہ کوئی پارٹی تو نہیں چل رہی ہوتی. اٹس اے رسپانسبل جاب. اکیلے سوچنے کا اور غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے. کیوں اللہ کے نبی کو غار حرا میں رکھا؟ کیوں اللہ کے نبی کو غار ثور میں بھی راتیں گزاری؟ کیوں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ٹائم گزروایا؟ کیوں ابراہیم علیہ السلام کو ساری زندگی ہجرت کی گزروائی؟ کیوں موسیٰ علیہ السلام کو سفر کروایا؟ کیا وجہ تھی؟ سولیٹیوڈ. ہمیں بورڈم کے بھوت نے ہم سے ہماری تنہائیاں چھین لی ہیں, اور تنہائیوں میں انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے. تو اپنے آپ کو آج ارادہ کریں کہ پہچاننا ہے اور اس پیشن پہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. بٹ پیشن کی ڈائریکشن ہونا بڑا ضروری ہے. اگر ایک انسان کا پیشن ہے کہ مجھے ریپسٹ بننا ہے تو دس از اے رانگ ڈائریکشن. ہمارے ہاں جو میسج دیے جاتے ہیں کہ جسٹ ڈو اٹ, من کی مان, دل کی مان, دیز آر رانگ میسیجز. بیکاز اگر ایک ریپسٹ یا ایک ڈکیٹ یہ میسج پڑھا کہ جسٹ ڈو اٹ, ہی ول ڈو دا رانگ تھنگ. پیشن کے ساتھ صحیح ڈائریکشن کا ہونا یہ بڑا ضروری ہے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پروڈکٹیو اور بہترین مسلمان بنائے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. مے اللہ بلیس یو آل. السلام علیکم.